تو یقیناً ہمت اور کوشش کر کے جو ہے اس سنت مؤکدہ کو ادا کرنا چاہیے. تاکید کی ہوئی سنت جسے کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ صرف اپنی ذات کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے تو اس کی اپنی ذات مقدم ہے. اس کے بعد اگر ہے تو بیوی، اس کے بعد اگر کچھ زائد وسعت ہے تو اپنے چھوٹے بچے، اس سے زائد کچھ استطاعت ہے تو اپنے والدین. یہ ترتیب آتی ہے کہ اس ترتیب سے، اور اگر سب کی طرف سے کر سکتا ہے تو سب کی طرف سے جو ہے قربانی کو ادا کرنا چاہیے، اور اس سنت کی ادائیگی میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جب جلدی کا تم میں سے کوئی چاند دیکھے اور اس کا اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے. یہ جامع صحیح مسلم کی روایت ہے. تو قربانی کرنے والوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ذوالحجہ کے چاند دیکھنے سے پہلے ہی اپنے بال ہیں، ناخن ہیں، بدن کی صفائی ہے، ان ساری چیزوں سے جو ہے پہلے ہی سے فارغ ہو جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہو. قربانی کن جانوروں کی طرف سے ہوتی ہے ہم تمام جانتے ہیں. حدیث پاک میں اونٹ ہے، البقرہ گائے کا نام دیا گیا ہے جس میں بیل، بھینس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے سارے بڑے جانور شامل ہیں. اسی طریقے سے شاخ کا لفظ آیا، بکری کا لفظ آیا، تو اس میں مینڈا، دبا اور اس قبیل کے جو جانور ہیں وہ شامل ہیں. اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. ہمارے علاقے میں اس کی قربانی نہیں ہوتی، جن علاقوں میں ہوتی ہے اس میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. بڑے جانور ہیں تو ان کی عمر، اور بکری وغیرہ ہے تو ان کی عمر جو ہے یعنی کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے. اس سے کم سال کے اگر ہو تو ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی. بڑے جانور ہیں تو اس میں جو ہے 7 افراد، مسلم شریف کی روایت ہے البقرۃ عن 7، محدثین کرام نے اس کی تشریح فرمائی 7 افراد سے کہ بڑے جانور ہیں تو 7 افراد کی طرف سے اس میں قربانی ہو جائے گی. اور اگر چھوٹے ہیں بکری وغیرہ تو اس میں جو ہے ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی. اب دیکھیں 2 چیزیں، بسا اوقات کچھ غلط فہمی پھیل جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا جانور ہے تو 7 خاندان کی طرف سے کافی ہوگا. نہیں، 7 افراد کا لفظ ہے. ہاں، اگر آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، مان لو بکری ذبح کر رہے ہیں، آپ کو اس کی استطاعت تو قربانی سنت مؤکدہ اصلاً تو ایک کی طرف سے ادا ہو، لیکن آپ ثواب کے لیے پورے گھرانے کو شامل کر سکتے ہیں. ثواب کے اعتبار سے کہ اللہ اس کا ثواب ملے دوسرے لوگوں کو بھی عطا فرما، تو ثواب کے اعتبار سے آپ پورے گھرانے کو، پورے خاندان کو شامل کر سکتے ہیں. باقی قربانی تو ایک شخص کی طرف سے ہی ادا ہوگی، چھوٹا جانور ہے تو اس کے اعتبار سے. جس شخص کا عقیقہ نہیں ہوا، عقیقہ سنت ہے، مان لو بچپن میں والدین کی استطاعت نہیں ہے تو والدین نے اگر عقیقہ نہیں کیا تھا تو پھر بالغ ہونے کے بعد بچے ہیں، لڑکا ہے تو خود کرنا چاہیے، لڑکی ہے تو پھر اگر شادی ہو گئی تو اس کا شوہر اس کی طرف سے کرتا ہے، جب اس کے نکاح سے پہلے والدین کرتے ہیں. مان لو تو جن لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے. قربانی نہیں ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے. جیسے ایک شخص اگر فجر کی نماز نہ پڑھے تو کیا اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی؟ ہوگی، یقیناً ہوگی. دونوں جو ہے الگ الگ فریض ہے، ویسے یہ دونوں جو ہے الگ الگ سنت ہے. ایک بڑا جانور ہے تو اس میں فقہائے شوافی نے اپنی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس میں جو ہے کچھ لوگ عقیقے اور کچھ لوگ جو ہے قربانی کے اعتبار سے بھی شامل ہو سکتے ہیں. مثلا 7 افراد کی طرف سے وہ جانور کافی ہوتا ہے تو اس میں مان لو کہ 3 لوگ قربانی کے اعتبار سے شامل ہو گئے تو اب بچے 4 حصے. تو 4 حصے میں اگر 2 مرد آتے ہیں، 2 لڑکے آتے ہیں تو لڑکے کا چونکہ عقیقے کے اندر ڈبل حصہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں جو ہے شامل ہو سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال قربانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حدیث پاک میں بنیادی طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی ایسا نقص اور عیب نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں خرابی واقع ہو، اس کے گوشت کے اندر خرابی واقع ہو. لہذا جانور کا کان اگر
کٹ گیا ہے اور کٹنے کے بعد اس کا جو ہے کوئی ٹکڑا الگ ہو گیا، دانت سے کوئی ٹکڑا الگ ہو گیا، تو حضرات فقہاء نوافع نے لکھا ہے کہ ایسا جانور قربانی کے اندر کافی نہیں ہو، ہاں صرف چیر پڑی ہوئی کان میں اور یقین اس بات کا ہے کہ اس کا ٹکڑا نہیں گرا ہے یا صرف معمولی سوراخ ہے، تو ایسا جانور جو ہے قربانی کے اندر اس کی طرف سے جو ہے قربانی کافی ہو جائے گی۔ سینگ اگر پیدائشی نہیں ہے تو اس جانور کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، سینگ اگر ہے لیکن اوپر سے معمولی سا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جو ہے گوشت میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے تو جانور کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن سینگ اگر جو ہے جڑ سے یا ایسا ٹوٹا ہے کہ خرابی نظر آ رہی ہے کہ اس میں گوشت میں یقیناً خرابی ہوگی تو ایسا جانور قربانی میں کافی نہیں ہے۔ کھجلی والا جانور، کالا جانور، اندھا جانور، بہت زیادہ گدلا جانور، بہت زیادہ جو ہے بیمار جانور، یہ جو ہے قربانی کے لیے کافی نہیں۔ تو بنیادی طور پر سینگ والے جانور کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو قربانی کی اس کے اندر بھی جانوروں کے سینگ ہونے کی جو ہے فضیلت ہے۔ تو ان عیوب کا جو ہے خاص طور پر جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے قربانی کے جانور کے اندر۔ کسی زندہ آدمی کی طرف سے قربانی کرنا ہے، اگر وہ ہمارا ماتحت ہے، اس کا خرچہ ہم پر واجب ہوتا ہے تو اس کی اجازت دینا ہمارے لیے ضروری نہیں، جیسے اپنے چھوٹے بچے ہیں، اپنی بیوی ہے، ان کی اجازت دینا ضروری نہیں۔ لیکن کوئی ایسا زندہ آدمی ہے جو غائب ہے، باہر رہتا ہے، اس کی طرف سے قربانی کرنا ہے، وہ عاقل بالغ ہے تو اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی اس لیے میں قربانی کرتا ہوں، مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی اس لیے میں جو ہے قربانی کرتا ہوں۔ یہ روایت مستدرک کے حاکم کے اندر موجود ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ دیگر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے اگر قربانی کرنی ہے تو اس کی وصیت ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی میت کی صراحتاً قربانی کرنے کی وصیت نہیں ہے تو ایسے شخص کی طرف سے، ایسے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے حضرات صحابہ کرام کتنے چاہنے والے ہیں، لیکن حضرت علی کے علاوہ جو ہے کسی سے منقول نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانا ہے تو ایسے صورت میں ہم درود پاک کا اہتمام کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، دوسرے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال جو چیز ہو اسی پر جو ہے عمل کرنا ہماری شریعت کے اندر جو ہے بہتر قرار دیا گیا ہے، تو اس چیز کا جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے۔ انسان جو ہے اپنی قربانی اگر خود وہ ذبح کرنا جانتا ہے تو خود ذبح کرے، عورت ہے تو ذبح کے اعتبار سے جو ہے کسی کو وکیل بنائے، اچھا ذبح نہیں کرنا جانتا تو وہ بھی کسی کو وکیل بنائے، ذمہ دار بنائے۔ بہرحال پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے عورت جو ہے اپنی قربانی کے پاس حاضر رہے تاکہ جو ہے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس حاضری دو، لیکن اس میں پردے کا اہتمام اور پردے کا لحاظ جو ہے ہونا چاہیے۔ قربانی کا مطلب کیا کہ سنت قربانی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس میں سے ایک معتد بھی مقدار صدقہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کی بغیر قربانی جو ہے جائز نہیں ہو۔ معتد بھی مقدار ہے آدمی، بہتر تو یہ چیز ہے کہ آدمی تھوڑا رکھے، قربانی میں سے تھوڑا کھانا جو ہے یہ افضل بھی قرار دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر کھانے کو پسند کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو تناول فرمایا ہے، تھوڑا کھا لے اور بقیہ جو ہے یعنی اغنیاء کو، فقراء کو، اغنیاء کو عطیے کے طور پر اور فقراء کو صدقے کے طور پر تقسیم کرے۔ لیکن کم از کم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم از کم معتد بھی مقدار، یعنی جس کو گوشت کہا جاتا ہے اور جو ایک فیملی کے لیے کافی ہوتا ہے، 1 کلو 1.5 کلو اتنا صدقہ کرنا تو واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے قربانی بھی جائز نہیں ہوتی، قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ بلکہ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے مان لو مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، غریب کو بطور صدقے کے گوشت نہیں دیا، تو ایسی صورت میں خرید کر جو ہے صدقہ کرنا اس کے لیے جو ہے ضروری ہو جائے۔
ضروری ہو جائے گا قربانی کے اس کی طرف سے جائز ہونے کے لیے۔ اور حدیث پاک میں جو ایک طریقہ بتایا گیا مستحب اور مسنون طریقہ کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، ایک جو ہے مالداروں کے لیے، عزا اقارب وغیرہ جو ہے اس میں شامل ہو جائیں گے، اور ایک جو ہے فقراء اور مساکین کو بطور صدقے کے دیں۔ میت کی طرف سے وصیت ہے اور میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس کا پورا گوشت جو ہے صدقہ کرنا لازم ہے، وہ اب صدقے کے حکم میں آتے ہیں، اب اس کو جو ہے استعمال نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے کھا نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ قربانی کے کچھ اہم مسائل ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، حضرات کو بھی جانے کے اعتبار سے تقاضا، تو ہم قربانی کریں اور ان چیزوں کا جو ہے لحاظ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت طریقے ہمیں بتائے ہیں ان آداب کا ہم مکمل طور پر جو ہے دھیان رکھیں، لحاظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی